لاہور کے ایک پرانے محلے میں ایک درمیانے درجے کا گھر تھا جہاں ثنا اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ ثنا ایک نہایت سلجھی، پڑھاکو اور حساس دل رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ خوابوں میں جیتی تھی مگر حقیقت کو بھی سمجھتی تھی۔ اس کے والد ریٹائرڈ سرکاری ملازم تھے اور گھر کا نظام بڑی سادگی سے چل رہا تھا۔ اسی محلے کے ایک اور کونے میں ارمان رہتا تھا۔ ارمان ایک محنتی اور خوددار نوجوان تھا جو یونیورسٹی میں انجینئرنگ پڑھ رہا تھا۔ اس کی ماں بیوہ تھی اور ارمان چھوٹے چھوٹے ٹیوٹوریل کلاسز لے کر اپنی فیس اور گھر کا خرچہ پورا کرتا تھا۔ ثنا اور ارمان کی پہلی ملاقات ایک لائبریری میں ہوئی۔ جب ثنا نے ایک کتاب لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور وہی کتاب ارمان نے بھی پکڑ لی، دونوں ہنس دیے۔ وہیں سے باتوں کا سلسلہ شروع ہوا جو آہستہ آہستہ ایک دوستی اور پھر دل کی دھڑکن میں بدل گیا۔ ثنا کو ارمان میں وہ خلوص ملا جو عام طور پر کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ارمان کی آنکھوں میں محنت، عزت نفس اور محبت کی روشنی تھی۔ دونوں یونیورسٹی کے بعد اکثر لائبریری یا پارک میں ملتے، مگر ہمیشہ اپنی عزت اور حدود کا خیال رکھتے۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں کو یقین ہو گیا کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتے۔ مگر یہ محبت آسان نہ تھی کیونکہ حقیقت کے مسائل ان کے سامنے دیوار بن کر کھڑے تھے۔ ثنا کے والدین چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی خوشحال اور دولت مند گھرانے میں جائے۔ انہیں ارمان کی محنت پسند شخصیت کی قدر تو تھی مگر غربت کا خوف زیادہ تھا۔ ادھر ارمان کی ماں بھی چاہتی تھی کہ بیٹے کی زندگی آسان ہو اور وہ ڈرتی تھی کہ اگر امیر لڑکی گھر آئی تو شاید ان کے درمیان فاصلہ آ جائے۔ سماج کی یہ سوچ محبت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی۔ ارمان نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ دن رات پڑھائی اور نوکری دونوں ساتھ کرنے لگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی محنت اور سچائی سے ثنا کو عزت اور سکون بھری زندگی دے گا۔ ثنا بھی اپنے والدین کو سمجھانے کی کوشش کرتی رہی کہ دولت سب کچھ تو نہیں ہوتی، انسان کی نیت اور کردار سب کچھ ہے۔ مگر والدین اپنے تجربات کی بنیاد پر ضد پر اڑے رہے۔ وقت گزرتا گیا، ثنا کے لیے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ ایک رشتہ تو خاص طور پر امیر گھرانے سے آیا جس پر والدین بہت خوش ہوئے۔ ثنا کے دل پر تو جیسے خنجر چل گیا۔ اس نے ہمت جما کر کے اپنے والدین سے کہا، ابو، میں اپنی زندگی ارمان کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ شاید امیر نہ ہو مگر اس کے پاس محبت ہے، وفا ہے۔ والد بہت غصے میں آ گئے۔ محبت سے پیٹ نہیں بھرتا ثنا، کل کو مشکل وقت آیا تو یہ خواب ٹوٹ جائیں گے تمہارے۔ ثنا خاموش ہو گئی مگر دل سے اپنے فیصلے پر ڈٹی رہی۔ ایک دن حالات اتنے بگڑ گئے کہ ثنا اپنے والدین کے سامنے زبردستی رضامند ہو گئی اور امیر گھرانے کے رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔ ثنا پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ روئی، تڑپی، مگر اپنے والدین کا فیصلہ اٹل تھا۔ ادھر ارمان کو یہ خبر ملی تو اس کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ وہ دل سے جانتا تھا کہ ثنا بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتی ہے مگر حالات ان کے درمیان دیوار بن گئے۔ ارمان نے ہار ماننے کی بجائے اللہ پر بھروسہ کیا۔ اس نے اپنے آنسو چھپائے اور اپنی ماں سے کہا، ماں، میں قسمت کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا مگر میں اپنی محبت کو بدنام نہیں ہونے دوں گا۔ میں ثنا کے لیے دعا کروں گا چاہے وہ میری رہے نہ رہے۔ ثنا بھی اندر سے ٹوٹ گئی مگر وہ اپنے والدین کے سامنے خاموش رہی۔ دل ہی دل میں اس نے دعا کی کہ اللہ کوئی کرشمہ کر دے۔ شادی سے چند دن پہلے ثنا کے منگیتر کے گھرانے کی حقیقت کھل گئی۔ وہ لوگ بظاہر امیر تھے مگر اندر سے دھوکے باز نکلے۔ ان کے کاروبار پر قرض چڑھا ہوا تھا اور وہ صرف ایک نیک لڑکی کو اپنی بہو بنا کر عزت بچانا چاہتے تھے۔ ثنا کے والدین پر تو جیسے بجلی گر گئی۔ انہیں اپنی بیٹی کی بات یاد آئی۔ انہوں نے پہلی بار سوچا کہ شاید محبت اور وفا ہی اصل دولت ہے۔ والدین نے اپنی ضد چھوڑ دی۔ انہوں نے ثنا کو بلا کر کہا، بیٹی، ہم نے ہمیشہ تمہاری بھلائی چاہی مگر شاید ہم اندھے ہو گئے تھے۔ تمہاری خوشی ارمان کے ساتھ ہے تو ہم بھی راضی ہیں۔ ثنا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ ارمان کو یہ خبر ملی تو اس نے سجدہ شکر ادا کیا۔ کچھ دن بعد بڑی سادگی سے ثنا اور ارمان کا نکاح ہو گیا۔ نہ کوئی بڑی رسومات، نہ دکھاوا، صرف دو دل جو ہمیشہ کے لیے کھو گئے۔ شادی کے بعد زندگی آسان نہیں تھی، کبھی پیسوں کی کمی، کبھی مشکلات، مگر دونوں نے مل کر ہر دکھ کو خوشی سے بدل دیا۔ ارمان نے محنت کر کے اچھی نوکری حاصل کر لی اور آہستہ آہستہ گھر کے حالات بہتر ہو گئے۔ وقت نے ثابت کیا کہ محبت، صبر اور وفا انسان کو ہر مشکل سے جتا ہی دیتی ہے۔ یہاں ثنا اور ارمان کی کہانی کا اختتام ہوا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دولت وقتی ہے
مگر محبت اور وفا ہمیشہ رہتی ہیں۔ والدین کی ضد بعض اوقات اولاد کی خوشی چھین لیتی ہے، مگر جب وہ اعتماد کریں تو زندگی بہترین ہو جاتی ہے۔ اصل جیت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو صبر اور سچائی کا دامن نہیں چھوڑتے۔